بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئینی ترامیم جو پاس نہیں ہو سکی اس حکومت کی جانب سے، حکومت یہ پاس نہیں کروا سکی، اس کا جو پہلا کریڈٹ ہے وہ اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے، اور پوری پی ٹی آئی نے اس بات کو مانا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس بات کا کریڈٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے ڈٹ گئے، جس طریقے سے وہ کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا، جس طریقے سے انہوں نے مسودے کی ڈیمانڈ کی، جس طریقے سے انہوں نے اس حکومت کو دوڑایا، بقایا، تگنی کا ناچ نچایا، اس کا پورا کریڈٹ اب مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور یہ پی ٹی آئی کے درمیان، مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان جو قربتیں ہیں، جو ان کے درمیان تعلقات ہیں، جو ان کے درمیان معاملات ہیں، جو ان کے درمیان ملاقاتیں ہیں، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان کے تعلقات کے اندر مضبوطی آتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اب دونوں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے ان آئینی ترامیم کی مخالفت پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، اپوزیشن والے کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے ان ترامیم کی مخالفت کی اور ان ترامیم کو پاس ہونے سے روک دیا۔ تو جب منڈے والے دن سیشن ہوا قومی اسمبلی کا، تو جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے سب سے پہلے جو تقریریں کی گئیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے ممبران قومی اسمبلی نے جب وہاں پر آ کے تقریریں کی، سب سے پہلے انہوں نے کریڈٹ اس بات کا مولانا فضل الرحمان کو دیا، جس کے اندر اسد قیصر، جس کے اندر عمر ایوب خان اور یہ تمام لوگ شامل تھے، اور ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی کہ اب یہ معاملات پارٹی کی سطح پر آگے بڑھنے چاہیے، پارٹی ٹو پارٹی معاملات بہتر ہونے چاہیے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اگر پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام جے یو آئی باقاعدہ ایک اتحاد کر لیں، باقاعدہ ایک آپس میں ہاتھ ملا لیں، اور جس طریقے سے یہ اتحادی حکومت ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی، آئی پی پی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ تمام جماعتیں شامل ہیں، بالکل اسی طریقے سے اب ہمیں ایکٹیولی فعال کردار ادا کرتے ہوئے متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اور جمعیت علماء اسلام، پی ٹی آئی اور یہ تمام جماعتوں کو مل کر ایک ہو کر ہمیں اس حکومت کے خلاف اب تحریک چلانی ہے، کیونکہ حکومت اب اس آئینی ترمیم کے پاس نہ ہونے کے بعد مکمل طور پر ناکام اور کمزور ہو گئی ہے، بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب مولانا نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، مولانا اصل میں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مولانا کی جو ڈیمانڈ ہے، پی ٹی آئی والوں کو تو پتہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ عمران خان کو، عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، عمران خان اور عدلیہ کو کنٹرول کر کے یہ سارا کا سارا اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم جتنا جلدی کر لیں اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے، ورنہ معاملات بڑے لیٹ ہو جائیں گے۔ آلریڈی جو ہے عمران خان اتنا طاقتور ہو چکا ہے، آلریڈی عمران خان اتنا پاورفل ہو چکا ہے، آلریڈی عمران خان اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے عوام کے اندر، پبلک کے اندر، اس کو ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ تو عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے عدلیہ کو کنٹرول کرنا، ججز کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ تو پی ٹی آئی تو اس بات کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی کہ ہم نے تو اس آئینی پیکج کو منظور نہیں ہونے دینا۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہاتھ کیا گیا اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ کہ مولانا کو تو پہلے استعمال کیا گیا، مولانا کو پہلے جس طریقے سے استعمال کیا، جب پھل پک گیا، جب درخت نے پھل دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو اصل میں تو محنت ساری مولانا فضل الرحمان نے کی، پی ڈی ایم کی شکل میں، اور کبھی جلسے کرنا، مارچ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا۔ تو مولانا تو بڑی محنت کر کے یہ پی ڈی ایم کو بنا کے اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر کے اور پی ڈی ایم کی حکومت قائم کر دی، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ بعد میں انہوں نے عہدوں، صدارتوں، وزارتوں کی بندربانٹ شروع کر دی، اور مولانا سے جو وعدے کیے گئے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا۔ پھر آ گیا 8 فروری کے انتخابات کا معاملہ۔ اب انتخابات کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان کو بالکل مائنس کر دیا گیا، اور بعد میں حکومت سازی کا جب وقت آیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ نے، دونوں نے مل کر قومی اسمبلی بھی آپس میں بانٹ لی، سینٹ بھی آپس میں بانٹ لیا، وفاقی حکومت بھی آپس میں بانٹ لی، پنجاب حکومت بھی آپس میں بانٹ لی، سندھ حکومت آپس میں بانٹ لی، بلوچستان کی حکومت بھی آپس میں بانٹ لی، اور کے پی کے اندر گورنر بھی اپنی مرضی کا لگا لیا۔ مولانا تو بالکل پھٹے پہ آ گیا، مولانا تو بالکل فارغ ہو گیا،
اب مولانا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، مولانا کہہ رہا ہے کہ مجھے سینٹ کے اندر شیئر دیں، قومی اسمبلی کے اندر شیئر دیں، کے پی کی گورنرشپ دیں اور بلوچستان کی گورنمنٹ میرے حوالے کریں، تو یہ کیسے کریں گے؟ جس کی وجہ سے یہ مولانا فضل الرحمان کی شرطیں پوری نہیں کر سکتے، اور شرطیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے مولانا نے ان کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ آئینی ترمیم کی پاس نہ ہونے کی صورت میں سامنے آیا۔ اب آئینی ترمیم یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس 205 ووٹ ہیں اور مزید ان کو 20 ووٹ چاہیے۔ 8-10 اگر مولانا سے بھی آ جاتے ہیں تو کم از کم 10-12 مزید چاہیے جو پی ٹی آئی کے بندے توڑ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہاں سے توڑنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف تو حکومت کی ناکامی، حکومت اتحادی ہی، پورا کا پورا جو اتحادیوں کا ٹولہ ہے وہ ناکام، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں یہ مکمل بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ادھر سے مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر تعلقات بڑھانے کے لیے ملاقاتیں اور رابطے تیز کر دیے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ جائیں اور عمران خان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ اور براہ راست ملاقات کریں، کیونکہ ملاقات کی صورت میں جو ملک کے اندر اس وقت آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، ملک کے اندر جو اس وقت کرائسس پیدا ہو چکا ہے، اس آئینی ترمیم کے بعد اس حکومت کی وقت مکمل ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے پاس میجورٹی نہیں رہی، کیونکہ اگر ان کے پاس میجورٹی ہوتی تو وہ آئینی ترمیم پاس کروا لیتی۔ اس کی وجہ سے جو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکے، اس کی وجہ سے ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو ایک مورالٹی ہے، یا ان کی جو مورل حیثیت یا کانسٹیٹیوشنل آئینی حیثیت، قانونی حیثیت، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اس فیلئر کے بعد، اس ناکامی کے بعد، یہ بمشکل ہی 6 مہینے زیادہ سے زیادہ نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام مل جاتے ہیں، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کو ملا دیا جاتا ہے، تو پی ٹی آئی سے کسی کو بھی آپ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپشن ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن ان آپشنز کے اوپر جانے کے لیے پی ٹی آئی نے جو سب سے پہلا آپشن دیا ہے وہ یہ کہ پہلے مولانا فضل الرحمان کے عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کروائی جائے، اور اس ملاقات کے اندر جو ان کے درمیان دوریاں ہیں، جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، جو ان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر تحفظات ہیں، ان کے آپس میں جو چپکلش ہے، ان کی آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں، وہ دور کی جائیں، تو اس کے بعد ہی پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور حکومت کی ناکامی کے بعد تو نظر آ رہا ہے کہ نئی حکومت کا قیام لازمی ہے، اور پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد بھی واضح نظر آ رہا ہے۔